حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجالس۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس سے چننے سے مراد یہ ہے کہ علم کچھ سیکھ لیا کرو علماء، اور اس کی حدیث میں تشریح بھی کی گئی ہے کہ جو علم کی مجالس ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں، لہٰذا تم بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ پھول چن لیا کرو۔ کس چیز کے؟ علم کے پھول۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، جو چاہتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے۔ کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں، یعنی مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ بس وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق ہو گئی، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسی قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ خانس، یعنی قسم توڑنے والا ہے۔ اور یہ بات کہنا یعنی احکام شرع بیان کرنا جائز نہیں، مگر انبیاء اور علماء کے لیے۔ یہ شریعت کی باتیں بتانا کسی اور کا کام نہیں، انبیاء کا کام ہے اور علماء کا کام ہے۔ بس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو، اس بات سے علماء کی شان پہچان لو، یعنی لوگ مفتیان کرام سے، علماء سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں۔ کوئی مرد آ کے فلاں مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی مرد آ کے فلاں مسئلہ پوچھتا ہے، پھر علماء اس کو شریعت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، اور یہی رہنمائی کرنا انبیاء کا کام ہے۔ جو علماء کر رہے ہیں وہ انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، ان کے ورثاء ہیں، لہٰذا اس سے ان کی شان ظاہر ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث ہے، نہیں سمجھے شاید آپ لوگ۔ فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا، جو علماء کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے سمجھو میری مجلس میں بیٹھا، جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے اور صحابہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ کیا شان ہے! جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق، پکی بات ہے، بے شک وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے آخری ایک بات، علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، اجماع حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اکیلے اکیلے رہو، نہیں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ۔ ہر بندہ، جیسے مثال کے طور پہ اہل حدیث بولتے ہیں بھی قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی اور کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک تو فرما رہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اکیلے نہیں رہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اکیلے ہی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک تو اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔
تو इस बात से इजमा और तकलीद साबित हुई इस आयत से कि इस आयत में बताया गया कि कूनू मा सादिकीन, पहले फरमाया आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और जिस बात का अल्लाह हुक्म दे रहा है उसको मानो। क्या? कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के बारे में तफसीर हो चुकी है कि सच्चे कौन से लोग मुराद है, सहाबा के बारे में भी है, नेक लोगों के बारे में भी है। और इस हदीस पाक से भी साबित होता है कि इजमा हुज्जत है। इजमा क्या है? हुज्जत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन फइज़ा रअयतुम इख्तिलाफन फअलैकुम बिस्सवादिल आज़म, बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा न होगी, तो जब तुम इख्तलाफ देखो तो बड़ी जमात को लाजिम पकड़ो, बड़ी जमात को लाजिम पकड़ो। तो इस हदीस से भी बड़ी जमात से मुराद, जब बड़ी जमात के साथ रहने का हुक्म है, अकेले रहने का हुक्म नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना समझा उसको अल्लाह पाक हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नेक लोगों की सोहबत के साथ रहने पर एक शेर याद आया, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की, और सोहबत जो है वो अपना रंग दिखा जाती है। कौन सी? सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की।